مسئلہ یہاں پیش کروں بابا جی شکریہ جی رانا محمد افضل صاحب. جناب اسپیکر شکریہ. جناب اسپیکر میں کامران مائیکل صاحب کو، حکومت پنجاب کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، تمام بجٹ سے جو منسلک ٹیم تھی اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس حکومت کا یہ چوتھا بجٹ 3 سال کے تجربات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بجٹ جسے بجٹ ایسٹیمیٹس کہا جاتا ہے، حکومت کی آمدن، جو پیسے اس حکومت کو ملنے ہیں اور جو پیسے اس حکومت نے خرچ کرنے ہیں، وہ ایسٹیمیٹس اس ہاؤس کے سامنے رکھ دیے گئے، اور ہم ان ایسٹیمیٹس کے اوپر اپنے خیالات اور اس کی درستگی اور اس کے بہتر استعمال کے لیے آج یہاں بحث کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت ہی ذمہ دار اور بہت اچھے رکن میجر گوندل صاحب ابھی بجٹ پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں کوئی پنجابی کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا جناب اسپیکر، لیکن ایک ٹوٹل ارریلیونٹ سپیچ تھی، اور بجٹ کی کسی ایک مد کے اوپر انہوں نے اس ہاؤس کو مشورہ نہیں دیا کہ یہاں پہ یہ فنڈ آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا ان فنڈز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں. اور یہی آپ نے اس ہاؤس کے اندر سپیچز کے اندر دیکھا کہ بجٹ کے اوپر بات کم، اور جو ان کے دل کے اندر میری جماعت کے لیے بغض ہے اس کے اوپر زیادہ بحث کی گئی. یہاں معظم صاحب جو پیپلز پارٹی کے ایک اور بڑے اہم رکن ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کل کہا کہ حکومت پنجاب تو ڈاک خانہ ہے، اور یہ 80% بجٹ مرکزی حکومت سے آتا ہے، اور آپ لوگ تو اس 80% بجٹ کے برہنِ منت ہیں. جناب اسپیکر میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ در حقیقت ڈاک خانہ مرکزی حکومت ہے. تمام ٹیکسز صوبوں میں جنریٹ ہوتے ہیں، صوبوں کے عوام ٹیکسز دیتے ہیں. یہ اس ملک کا قانون ہے کہ صوبوں کے ٹیکسز کو مرکزی حکومت اکٹھا کرتی ہے، اور وہ منصفانہ طریقے سے صوبوں میں ان ٹیکسز کو تقسیم کرتی ہے. یہاں الزام لگایا گیا کہ میرے قائد نے کہا کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ ہیرا پھیری ہے. جناب اسپیکر یہ ایک حقیقت ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کے حقوق جب نہیں دیے جاتے، مرکز ان حقوق کو واپس نہیں دیتا، تو وہاں پہ پھر صوبائیت کی بات اور وہاں پہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ صوبوں کو حقوق دیے جائیں، صوبوں کو طاقتور کیا جائے، اور ملک کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ میں جہاں یہ خوشی سے بات کرتا ہوں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، 655 ارب روپے کا بجٹ ہے، وہاں میں اس دکھ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ صرف 655 ارب روپے کا بجٹ ہے. جناب اسپیکر اگر ہم اپنے حالات کو درست کر دیں تو کیوں نہیں یہ بجٹ 1000 ارب کا بنتا، کیوں نہیں یہ بجٹ 2000 ارب کا بنتا؟ یہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر، کیوں نہیں بنتا؟ میں آپ کو اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں بنتا کہ آپ کے FBR والے 500 ارب سے 1000 ارب کی کرپشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر کرپشن ہے. کراچی پورٹ کے اوپر روز کئی ارب روپے کا ڈاکہ پڑتا ہے، اور اس کے اندر کسٹمز کے اندر ہیرا پھیری ہوتی ہے. آپ کا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جب ٹیکسوں کے فیصلے کرتا ہے تو 10 لاکھ روپے کا ٹیکس 50,000 روپے کی رشوت میں بک جاتا ہے. جناب اسپیکر آپ کے ادارے جن کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے، آپ کی سٹیل مل 400 ارب روپیہ سال کا نقصان پہنچاتی ہے. اگر یہ پیسہ صوبوں کو ملتا تو کیوں نہ ہمارا بجٹ آج 1000 ارب روپے کا ہوتا. 455 ارب روپیہ ہم اس حکومت کو چلانے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور صرف 220 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے آج موجود ہے. اگر یہ بجٹ 1000 ارب روپے کا ہوتا تو آج 545 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے موجود ہوتا، اور 455 ارب روپیہ ہمارا اخراجات پہ خرچ ہوتا، اور ہمارے ملک کی قسمت بدلتی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر کے اوپر
कौन डाकू बैठे हुए हैं, कौन इस बंगले की तकदीर के ऊपर शाम बन के बैठे हुए हैं जो इसके पैसे का वहां पे ज़िया हो रहा है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तशरीफ रखें, ऐसे ना करें, इंटरप्शन ना करें। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज अपोजिशन के पास हैं। पंजाब की 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक के सदर राना जहीर साहब हैं, दूसरी पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब वजीर आजम के साहबजादे हैं। वो एक प्रिंस हैं, ना वो इस हाउस में नजर आते हैं, और 20वें मरतबा पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी कि वो तशरीफ नहीं लाए। और बिल आखिर मेरे भाई मेजर गोंदल यहाँ बैठे हैं, हमने इनकी मिन्नत की कि वो तो नहीं आ सकते, खुदारा आप में से कोई पीपल्स पार्टी का आदमी इसकी चेयरमैनशिप करे। इन्होंने हमारा एहतसाब करना है, हम अपने एहतसाब को, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, आप एहतसाब करें। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली को, जिन्होंने एहतसाब करके दिखाया, जिन्होंने एहतसाब करके दिखाया, और वो ऑन दी बोर्ड एहतसाब है। आज आप उनके विक की बात करें, उनकी कारकर्दगी की बात करें। मैं समझता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी ने चलाई नहीं जो आज चौधरी निसार अली खान एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलाकर अवाम के सामने मसाइल को लेके आ रहा है। NICL स्कैंडल, हज स्कैंडल, मैं आपको, राजा रियाज साहब काश यहाँ मौजूद होते, मेरे हमसाए हैं, मेरे हल्के के अंदर एक पासपोर्ट ऑफिस है जनाब स्पीकर। उस पासपोर्ट ऑफिस में गरीब लोगों के साथ क्या होता है, धूप में 9 बजे लाइन लगा देते हैं और पासपोर्ट ऑफिसर 11 बजे तशरीफ लाता है। 2 घंटे धूप में खड़े हुए ख्वार होने वाले लोगों को एजेंट आके कहते हैं कि पासपोर्ट बनाना है तो 1000 रुपया दो, तुम्हें फिर नहीं आना पड़ेगा। 400 पासपोर्ट रोज बनता था जनाब स्पीकर। और मैंने अपने हल्के के लिए DCO, कमिश्नर फैसलाबाद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हमने उनका घेराव किया और वो वहां से आज वहां के अंदर सिस्टम को दुरुस्त किया। जनाब स्पीकर, अगर आपने अवाम की खिदमत करनी है तो फिर अपने महकमों के ऊपर ओवरसाइट एक्सरसाइज करें। किसने आपको रोका है कि आप ना बताएं कि करप्शन हो रही है? आज आपके पास मौका था, आज मौका है, 4 दिन बाकी हैं। बजट के अहदाफ के ऊपर बात करें। आप बात करते हैं जाती उम्रा की, आप बात करते हैं किसी सड़क की, आप बात करते हैं तख्ते लाहौर की। तख्ते लाहौर होना चाहिए, लंदन तख्ते बरतानिया है, पेरिस तख्ते फ्रांस है, जद्दा रियाद तख्ते सऊदी अरेबिया है। हर मुल्क, आज तक लंदन जैसा शहर 200 साल की तारीख में बरतानिया वाले नहीं बना सके। पेरिस डुप्लीकेट नहीं हो सकता, लाहौर लाहौर है। लेकिन जिस तख्त की बात आप करते हैं वो एक शारा क्लब, एक GOR है, जिसके ऊपर जब आपने इस हुकूमत पे शब खून मारा और फिर रोज नई टाइयां और सुर्खियां पाउडर लगा के आप उस तख्ते लाहौर 8 क्लब के ऊपर अपने दफ्तर खोल के रंगरलियां बनाते थे और वहां पार्टीज होती थी। हाँ, वो तख्ते लाहौर है। मेरी बहन उज़मा साहबा ने कहा वो कहाँ है IT यूनिवर्सिटी? वो IT यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। हमने उस तख्त को, उस तख्ते लाहौर, उस 8 शारा को जब पहली दफा आप देखते हैं आपका सर नदामत से झुक जाता है कि एयर कंडीशन लगे हुए हैं पौधों को लिए। वहां पे एयर कंडीशन 2 एकड़ 2 कनाल का एक बागीचा जो CM साहब की खिड़की के सामने खुलता है, उसके पौधों को ठंडा रखने के लिए AC प्लांट लगे हुए हैं। तो मेरे कायद ने जब उसको पहली मर्तबा देखा तो उसका दिल भी उसी तरह से खौल गया कि क्यों ना मैं इसको किसी और मसरफ में ले आऊं। लेकिन मीडिया, आप लोग और हकायक ऐसे थे कि उस इमारत को तोड़ना पड़ता था। उस इमारत को तोड़ के बड़े बड़े हॉल स्टूडेंट्स के लिए बनाने पड़ते थे। हमने आपकी मान ली, हमने आपकी मान ली, आपको क्या करते हैं, हमने आपकी बात मान ली, हमने मीडिया की बात मान ली कि इसको, इस तख्ते लाहौर को, जी उनको बात कर रही जी, उस तख्ते लाहौर को हमने कहा कि उसको नमूना रख छोड़ते हैं बादशाही का, कि और उसको बचा लेते हैं
اور تاکہ اس تخت لاہور کی جس کے اوپر اربوں روپے لگائے اس غریب آدمی کے خون اور پسینے کے، اور وہ تخت بنایا، اور آج اب آپ اس کے اوپر تانے دیتے ہیں کہ تخت لاہور، جی لاہور پنجاب کا دارالخلافہ تھا، رہے گا اور تا حیات رہے گا۔ ہم اس لاہور پہ فخر کرتے رہیں گے۔ بات یہ ہے جناب والا کہ لاہور شہر کا ایک بجٹ ہے، اس کے اندر LDA ہے، اس کے اندر ٹاؤنز ہیں، اور ان کو مانیٹر کرنے والا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے شہروں کے اندر FDA ہے، MDA ہے، GDA ہے۔ ان اداروں کو آپ درست کریں، آپ ٹیکسز وصول کریں، اور آپ جتنے مرضی پل بنائیں، جتنی مرضی سڑکیں بنائیں، جن کا پنجاب کے بجٹ میں ذکر نہیں ہے۔ میری بہن نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ آشیانہ کا تو میرے پاس بجٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں کہیں کتاب میں، یہ آشیانہ کہاں سے بن رہا ہے؟ ایک طرف تو آپ کو شک ہے کہ بجٹ کے پیسے گم ہو جائیں گے، ایک طرف آپ اس چیز کی بھی تعریف نہیں کرتے جو بغیر پیسوں کے بن رہی ہے۔ چیلنج ہو گئی ہے تو اس کو انشاءاللہ وہ ہار جائیں گے، کیونکہ یہ غریبوں کے لیے پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ایک سیڈ منی، ایک 500 ملین کا سیڈ منی دیا گیا۔ ہم نے فیصل آباد سٹی بغیر پیسوں کے بنایا ہے FDA کے اندر۔ اسی طرح سے لوگوں کے پیسوں سے بن کے یہاں پہ کہا کہ ایڈن ولاز کے اندر اس سے سستے مکان ملتے ہیں، تو کس نے کہا ہے آپ ایڈن ولاز کے مکان نہ لیں؟ کیوں جھونکوں در جھونک لوگ آشیانہ کے اندر درخواستیں دے رہے ہیں اور 25% ایڈوانس دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ آپ کو اس ایوان میں نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اس پروجیکٹ کی کامیابی جو ہے، بولتی ہوئی کامیابی، اس فیصلے کا آپ کو رزلٹ دے دے گی۔ جناب والا، ہمیں آپ نے یہاں ذکر کیا میجر صاحب نے کہ ISI اور حمید گل کی گود میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے رہے۔ جناب والا، جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ ISI کا پولیٹیکل رول کس